لڑکی تھی میرے ریلیٹیوز میں سے تھی، اس کی اس شادی کا بہت زیادہ ایشو تھا. سین یہ تھا کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد نا ان کے ابا جی کے ایک دوست تھے، ان کا گھر میں بڑا آنا جانا تھا، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں کسی طریقے سے نا اس فیملی کو نا اپنے کنٹرول میں کرنا شروع کروں. 2 بچے تھے ان خاتون کے. پھر اس نے کیا کیا کہ کوئی 1-2 انگوٹھیاں لا کے دی کہیں سے کہ یہ میں انگوٹھیاں لے کے آیا. اس عورت کو بھی پہنا دی اور اس کی بچی کو بھی پہنا دی، جس بچی کی میں آپ کو سٹوری سنانے جا رہا ہوں. پھر کرتے کرتے اس نے ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز لے کے آنی. میں وہ فلاں دربار گیا تھا وہاں سے لے کے آیا ہوں، تبرک یہ کھا لو. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ مذہب کے نام پہ اور عقیدت کے نام پہ جو ہے نا بڑا لوگوں کو نا وہ ایزیلی ریپ کر لیا جاتا ہے. خیر وہ سب کچھ یہ کرتے رہے. کچھ عرصے بعد اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور اس نے اس عورت سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے نا وہ تم مجھ سے کر دو. اب وہ ماں تھی، کہیں نہ کہیں تو اندھی تھی اس کی عقیدت میں جو بھی تھا، لیکن ماں ہی ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا نا اس بات کو سن کے اس نے بڑا آکورڈ سا فیل کیا کہ تم میرے شوہر کے دوست ہو اور بزرگ ہو، یہ تمہاری بیٹیوں کی عمر کی ہے اور ہماری فیملی کے ساتھ تمہارے ایک فیملی ٹرمز ہیں. تمہیں یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ تم جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ تمہارا ایک رشتہ چاچے کی حیثیت سے یا تائے کی حیثیت سے ایک رشتہ بنتا ہے کہ تم اس کے باپ کے دوست تھے. اینی ہاؤ اس نے کیا کیا ہوا تھا، اس نے اس لڑکی کے کپڑے چرا کر، اس بچی کے کپڑے چرا کر اس نے اس کے اوپر جادو کر کے اس لڑکی کی شادی کو باندھا ہوا تھا. اب وہ ہمارے یہاں پہ ہوتا پتہ ہے کیا، ہمارے یہاں پہ بڑا ایک کلچر ہے، ایک کزنیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کپڑے شیئر کرتی ہیں. وہ اپنا سوٹ دینا ہو میں نے فلاں شادی پہ پہن کے جانا ہے، فلاں فنکشن پہ پہن کے جانا ہے، اپنے جوتے دے دو مجھے. پھر ہیئر برش ایک یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہے بڑی مائنر چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کسی کا ہیئر برش نہیں یوز کرنا چاہیے، کسی کو جوتے نہیں دینے چاہیے؟ بالکل کسی کی بھی کوئی چیز یوز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو نہیں پتا کہ اس انسان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہیں، اس کی جو باڈی کی انرجیز ہیں ان چیزوں کے اندر ہوتی ہیں. یہ سارا سسٹم جو ہے نا کائنات کا جتنا بھی ابھی جیسے آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کی، پوری کائنات کا سسٹم انرجی سسٹم پہ چل رہا ہے. ہر انسان کی ایک اپنی انرجی ہے، ہر چیز کی ایک اپنی انرجی ہے. جب آپ اپنی پہنی ہوئی کوئی چیز اپنے وجود سے اتار کے کوئی چیز کسی کو دیں گے نا تو اس کے اندر آپ کی باڈی کی انرجی ہوتی ہے، وہ اس کا مس یوز بھی کر سکتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی کی انرجی اس کے اوپر حاوی آ سکتی ہے، پھر آپ کی زندگی میں جو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، ہمارے خیر ملک میں تو بڑا کلچر ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کپڑے خراب ہو جائیں یا پرانے ہو جائیں نا تو گھر میں جو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ ان کپڑوں کی نا وہ موپ بنا لیتی ہیں یا ڈسٹنگ کرنے والا کپڑا بنا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی غلط چیز ہے. اب آپ نے جس کی قمیض کو، جس کی شرٹ کو پکڑ کے آپ نے پوچا بنا دیا، اس کی زندگی پہ بھی پوچا پھر جاتا ہے. اچھا، یعنی کہ اس طرح کا بھی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. اگر آپ نے کسی کپڑے کے ایسے استعمال کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے تو اس کو تیز نمک والے، زیادہ نمک والے پانی سے ایک بار دھو لیں تاکہ آپ کی باڈی کے ساتھ جو اس کا کنیکشن تھا وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ اس کو یوز کریں تو پھر کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اینی ہاؤ اس لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ تھا. اب وہ کیا ہوا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ بگڑ گئی، پھڈا ہو گیا آپس میں، اس بندے کی گھر میں انٹری بند کر دی، اس نے ادھر سے جادو کی ڈوز بڑھا دی. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ اس لڑکی کو جب بھی کوئی رشتے کے لیے دیکھنے آتے تھے نا تو اس لڑکی کے اوپر نا حاضری ہو جاتی تھی. حاضری ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، یہ جیسے ابھی یہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے انسان کے اندر، کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے یا انسان پینک ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. اس طرح کی نا چیزیں اس لڑکی کے ساتھ شروع ہوگی. خیر وہ کرتے کرتے رشتہ بند. اب وہ 6 مہینے گزرے تو وہ پیغام بھیجے ایندا بیاہ کدھرے نہیں ہونا، میرے نال بیاہ دے اور سکھی رہ جو گے، انج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، دھمکیاں دے، بلیک میل کرے. خیر کرتے کراتے میرے وہ جاننے والے تھے، مجھ تک بات پہنچی تو میرا جتنا بھی علاج ہے وہ ٹوٹلی اسلامک ہے، قرآن پاک اور شریعت سے ریلیٹڈ. آب زمزم ہے، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، وہ اجوا کھجور ہے، زیتون کا تیل ہے، اس طرح کی میں ریمیڈیز جو ہے نا وہ یوز کرنے کے لیے، بیری کے پتوں کا پانی، ہرمل کے دانے جلانے کے لیے، اس طرح کی ریمیڈیز میں دیتا ہوں. خیر وہ میں ان کے گھر ویسے ہی گیا ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے، یاد نہیں ہے مجھے ایگزیکٹلی، تو اس لڑکی کے اندر نا وہ چیز حاضر ہو گئی.
اب دیکھیں نارمل انسان ہے وہ بات کرتے کرتے پلکیں جھپکتا ہے تھوڑا بہت نا, جتنا مرضی بندہ ایکٹیو بیٹھا ہوگا جی کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھنی ہے کچھ بھی ہے, وہ تھوڑا بہت نا پلکیں ضرور جھپکے گا. لیکن جو ایسا انسان ہوتا ہے وہ پلک جھپکنا بند کر دیتا ہے, اس کی آنکھیں کنٹینیوسلی اوپن رہتی ہیں, جتنا مرضی آپ زور لگا لیں, پانی پھینکیں, تیز ہوا اس کی آنکھوں کی طرف کریں, وہ پلکیں نہیں کبھی بھی جھپکے گا, اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی. خیر اس کی آنکھیں کھلی تو وہ نا اس کا جسم شل ہو گیا اور وہ گھور رہی ہے سب کو. اس کے بھائی نے, اس کی امی نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی, وہ اٹھائی نہ جائے صوفے سے, وہ ہلائی نہ جائے, اس کا جسم اتنا وزنی ہو گیا. تو خیر میں نے ان سے نا وہ قرآن پاک منگوا کے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے نا وہ پڑھنی شروع کی, تو اس نے بولنا شروع کر دیا. تو وہ آگے سے اس نے بتایا کہ میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گی, میں نے اس کو مارنا ہے, میں نے اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, تم جو مرضی کر لو میں اس کو ساتھ لے جاؤں گی. پھر میں نے اس سے وجہ پوچھی, میں نے کہا وجہ کیا؟ پھر اس نے بتایا کہ لاہور میں وہ فلاں جگہ پہ فلاں قبرستان ہے, وہاں سے میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کے ساتھ, میں اس کے ساتھ ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں یہ. اس نے بڑی چیزیں بتائی جس کے اندر کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ رشتہ جو میاں بیوی کے درمیان ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے, وہ تک وہ اینٹیٹی اس کے ساتھ پرفارم کرتی تھی. کہ اس لڑکی نے ویٹ بھی گین کر لیا ہوا تھا, اس کا جسم پھولنا شروع ہو گیا تھا. اس نے ساری چیزیں کلیم کی, اس نے بتایا. ایسا نہیں ہوتا کہ 7 سمندر پار جو ہے وہ جادو یا جنات جو ہیں وہ ٹریول نہیں کر سکتے, اثرات ختم ہو جاتے ہیں؟ کچھ کیسز میں ہوتا ہے, کچھ کیسز میں نہیں بھی ہوتا. کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سمندر پار کرنے سے, دریا پار کرنے سے, یہ تو یہی ہے کہ آپ لاہور سے راوی کراس کر کے گجرات تک بھی جائیں تو تب بھی جادو ٹوٹ جاتا ہے اکثر کیسز میں. لیکن کچھ کیسز میں یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایول اینٹی لگائی گئی ہے جادو کر کے وہ کتنی طاقتور ہے. اب جادو میں جب جنات کو یا شیطانی مخلوقات کو کسی کے وجود کے ساتھ, ہم ذات کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے تو اس میں کیٹیگریز بہت زیادہ ہیں. کوئی لو کیٹیگری کی ہے, کسی کی طاقت کم ہے, کسی کی طاقت زیادہ ہے. اب جس کی جتنی طاقت زیادہ ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں, وہ اتنا دور تک ٹریول کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. وہ ان سے کوشچن اچھا یہ کمپلیٹ ہو گئی, آپ واقعہ سنا رہے تھے جن ان سے جسمانی تعلق بھی بنا چکا تھا, پھر آپ نے چھٹکارا کیسے پایا اس سے؟ وہ پھر میں نے اس کو ریمیڈیز وغیرہ دی ساری یوز کرنے کے لیے. وہ اس وقت اس کے اوپر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی, پھر وہ آب زمزم کو تھا وہ پانی کو پڑھ کے اس کو پلایا, اس کی طبیعت نارمل ہوئی, اس کا ریگولر ٹریٹمنٹ شروع کروایا. اس میں کچھ صدقے کا طریقہ ہوتا ہے, عقیقہ پہلے کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ریگولر صدقے دینے ہوتے ہیں, پھر یہ ساری ریمیڈیز جو ہے یہ زیتون کا تیل ہے, صبح دوپہر شام یوز کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے نا ایک پیٹرن ہے, اس کے اکارڈنگ پھر وہ ریمیڈیز یوز کرنی ہوتی ہیں, پھر جو ہے نا وہ آپ کی لائف واپس نارمل ٹریک پہ آ جاتی ہے.